گزشتہ بیان میں یہ ذکر ہوا تھا کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو علم حاصل کرنے کی طرف رغبت دلائی اور یہ فرمایا کہ تم کو کتنی ہی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، کیسے ہی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے، مگر تم جاہل مت رہنا، کیونکہ جہالت یہ بڑا خطرناک مرض ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ جو بہت سے امراض کو جنم دیتی ہے۔ شاعر نے کہا ہے اخو العلم حی خالد بعد موتہ واوصالہ تحت التراب رمیم۔ جو علم والا انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے، جبکہ اس کی ہڈیاں مٹی کے نیچے گل کر ریزہ ریزہ ہو چکی ہوتی ہیں، مگر اس کا علم کی وجہ سے نام زندہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے اسلاف کا نام جو روشن و منور ہے وہ علم کی وجہ سے ہے۔ ان حضرات نے تعلیم سے غفلت نہیں اختیار کی، محنت و مشقت برداشت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے رہتی دنیا تک اور آخرت میں بھی ان کے ناموں کو بلند فرما دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد عالی ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال۔ ہم تو اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو علم کی دولت سے نوازا ہے اور ہمارے اعداء کو، ہمارے مخالفین کو وہ دولت دی ہے کہ جو فانی ہے، یعنی مال، کیونکہ مال تو فانی دولت ہے اور علم وہ دولت ہے کہ جو کبھی فنا نہیں ہوتا ہے۔ اور علم سے اللہ کی بہت ساری مخلوق کو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد شریف میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم دو جماعتوں میں منقسم ہیں۔ ایک جماعت تو ذکر الہی میں مشغول ہے اور دوسری جماعت جو ہے وہ علم کے حصول کے اندر مشغول ہے۔ تعلیمات کے اوپر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، قرآن عظیم کی آیات پر جو ہے وہ غور و فکر ہو رہا ہے، احادیث مبارکہ کو یاد کیا جا رہا ہے، مسائل کو ازبر کیا جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جماعتیں تو دونوں بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن یہ جماعت کہ جو تعلیمی امور میں مشغول ہے یہ زیادہ مبارک ہے، اور آپ اس جماعت میں شامل ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم جو ہے وہ بہت بہترین عبادت ہے کہ جس سے اپنی ذات کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کے فوائد ہوتے ہیں۔ قرآن عظیم کے اندر جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں فرشتوں سے مشورہ فرمایا، اور مشورہ در حقیقت امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینے کے لیے فرمایا کہ تم بھی اہم امور کے اوپر مشورہ کیا کرو، تو فرشتوں نے برجستہ یہی کہا کہ اے مولا، تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے، تیری تسبیح کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، تو ایسی قوم کو کیوں پیدا کر رہا ہے کہ جو فتنہ و فساد کرے گی۔ نتیجتاً اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا جو مقابلہ کرایا وہ تسبیح و تہلیل میں نہیں، عبادت و ریاضت میں نہیں، بلکہ معلومات کے اندر کہ علم کس کو زیادہ حاصل ہے، اور اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو مولا تبارک و تعالی نے کامیابی عطا فرمائی۔ لہذا ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ناواقفیت کو دور بھگائیں، واقفیت کو حاصل کریں
اور یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ بھائی پڑھنے لکھنے سے کیا فائدہ، اس سے نوکری تو ملتی نہیں۔ تو علم حاصل کرنے کا مقصد ہرگز نوکری کرنا نہیں ہے، ملازمت کرنا نہیں ہے، بلکہ جو انسان تعلیم یافتہ ہوتا ہے وہ تجارت کو بھی بڑے اچھے انداز سے اختیار کرتا ہے، وہ زراعت کو بھی اچھے انداز سے کرتا ہے، لہذا وہ دنیا کے اندر ہر معاشرے میں ہر مقام پر کامیاب ترین انسان ہوتا ہے۔ لہذا زندگی گزارنے کا شعور انسان میں جبھی پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ علم کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔